ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند طويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ احکم الحاکمین میں قرآن حکیم میں سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کر لو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو قرار دیا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو اللہ کی محبت کو پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی پڑے گی۔ جو شخص رسول کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال، اعمال اور تقریرات کے ذریعے اس امت کی بھرپور رہنمائی فرمائی ہے۔ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی حجت اور دلیل ہے۔ امت کو جو آپ نے عمل کر کے دکھلایا وہ بھی ہمارے لیے شرعی حجت اور دلیل ہے، اور آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا تو آپ نے اس سے منع نہیں کیا، اسے برقرار رکھا، تو وہ بھی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ تو سنت کی یہ 3 صورتیں ہیں، سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے اپنی اس امت کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ میں نے بلوغ المرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شروع میں بیان کی ہے، جسے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے مسند احمد اور سنن ابی داود اور سنن نسائی کے حوالے سے ذکر کر کے اس کی سند کو قوی اور مضبوط قرار دیا۔ وہ حدیث یہ ہے
کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، اے معاذ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ان کلمات کو کہنا ہرگز نہ چھوڑنا۔ وہ کیا کلمات ہیں؟ اللہم اعنی، اے اللہ تو میری مدد کر، علی ذکر کا، اپنا ذکر کرنے پر، و شکر کا، اور اپنا شکر ادا کرنے پر، و حسن عبادت کا، اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت سر انجام دینے پر۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی تھے۔ آپ نے انہیں یمن کا گورنر اور والی بنا کر بھیجا تھا، اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا، احبک یا معاذ، اے معاذ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو، کیونکہ محبت رسول جو ہے یہ ایمان میں سے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب الایمان اور اس کے اندر باب قائم کیا کہ باب محبت الرسول من الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان میں سے ہے۔ پھر اپنے اس دعوے پر امام بخاری رحمہ اللہ نے دو دلیلیں بیان۔ ایک دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور دوسری دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ دونوں حدیثوں کا مجموعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ تو یہ حدیث لا کر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمانیات میں سے ہے۔ تو ہر مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طلبگار ہے، اور جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے وہ انتہائی خوش نصیب ہے، اور جسے اللہ کے رسول فرمائے کہ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور وہ بھی کہے کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں دوہرے رشتہ دار تھے، یہ آپ کے محب بھی تھے اور محبوب بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب بھی تھے اور محبوب بھی تھے، اور ہمیشہ محبت کرنے والا شخص جس کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کے بھلے اور نفع کی بات ہی اس کو بیان کرے۔ محب کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب کو ذرہ بھر بھی نقصان پہنچے۔ تو جو ایمان اور اسلام کی بنیاد پر محبت ہو تو وہاں نفع ہی نفع ہے،
نقصان اور خسارہ نہیں۔ تو اپنے اس محب اور محبوب صحابی کو نصیحت کیا کی؟ فرمایا ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا ہرگز نہ چھوڑیں، اور کلمات کوئی لمبے چوڑے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جامع کلمات عطا فرمائے۔ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ مختصر، لیکن ان کا معنی اور ان کا مفہوم بڑا وسیع ہوتا ہے۔ ان کلمات میں عقیدہ توحید بڑے ہی بہترین انداز میں بیان کیا گیا۔ اللہم اعنی، اے اللہ تو میری مدد کر۔ یہ استعانت اور اعانت عقیدہ توحید سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہر نمازی اپنی نماز میں جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اوپر مبنی ہے، اور اس میں اس آیت پر آپ غور فرمائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے، عبادت کا تذکرہ پہلے کیا اور استعانت اور مدد کا تذکرہ بعد میں کیا۔ ایاک نعبد پہلے ذکر فرمایا اور ایاک نستعین اس کے بعد ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ اہل علم بیان کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور تمام انسانوں کو اللہ نے عبادت کا حکم دیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو عبادت اللہ کا حکم ہے، تو عبادت پہلے ذکر کی، ساتھ مدد کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، بندہ اس کی صحیح معنوں میں عبادت نہیں کر سکتا۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی اللہ کی مدد اور استعانت کی ضرورت اور حاجت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو کہ اللہ سے مدد مانگ، اور اہل توحید جب بھی مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ سے طلب کرتے ہیں، کیونکہ یہ نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ جب آپ کے پیچھے سواری پر چھوٹے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے تو نبی علیہ السلام نے انہیں نصیحت فرمائی، یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا، ترمذی اور احمد وغیرہ کی حدیث ہے کہ اے لڑکے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اس میں یہ ایک نصیحت فرمائی کہ اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تم نے سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کر، اور جب بھی مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کر۔ اور مشرکین مکہ اور کفار عرب کو بھی اس بات کا اچھی طرح پتا تھا کہ جب مصیبت اور پریشانی میں گھر جائے تو اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا،
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ فتح کیا تو فتح مکہ والے دن کئی بڑے بڑے مشرکین کے سردار مارے گئے، کچھ پکڑے گئے اور کچھ بھاگ نکلے۔ تو ان بھاگ نکلنے والوں میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا۔ امام نسائی نے اپنی سنن میں ارتداد کے باب میں اور حافظ ابن حجر الاصابہ فی تمجید الصحابہ میں، امام ابن کثیر تفسیر میں اور علامہ البانی سلسلہ صحیح یہ روایت لائے۔ اکرمہ جب حبشہ کے لیے اس کو باہر کشتی میں سوار ہو گیا، اور لوگ بھی سوار تھے۔ کشتی جب پانی میں چلی تو چلنے پر پانی گئی، وہ جتنے لوگ تھے نا اللہ کے ساتھ رسول اللہ کے لیے اکرمہ نے کہا وہ 360 الہ اور معبود جو کعبے کے اندر بنا کے رکھے ہوئے ہیں وہ یہاں تمہیں کچھ کام نہیں آتے؟ تو کہنے لگے کہ اِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا۔ جب کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے نا، تمہارے الہ اور معبود تمہارے کسی کام نہیں آتے۔ اکرمہ نے کہا میرے اللہ، اگر میں یہاں سے زندہ سلامت بچ کے نکل گیا، اس عذاب سے نجات مجھے مل گئی، تو میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر جا کے مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو نجات دے دی جب انہوں نے خالص اللہ سے مدد مانگی۔ تو سورۃ العنکبوت میں تذکرہ فرمایا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تو خالص اللہ کی پکار کرتے تھے، وہاں پر کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ، اللہ ان کو پانیوں سے نکال کر نجات دیتا، خشکیوں میں لے آتا، پھر اللہ کا شکر کرتا۔ تو عرب کے کفار اور مشرکین کو بھی اچھی طرح اس بات کا پتہ تھا کہ جب مصیبت اور پریشانی آ جاتی ہے تو پھر صرف اللہ مدد کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا گیا اور بندے کو اللہ کی توحید سکھائی گئی۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ مدد تو نے اللہ سے مانگنی ہے، اور کس کام پر مدد مانگنی یہاں سکھائی، وہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ذکر، اور نمبر 2 شکر، اور نمبر 3 اچھے طریقے سے عبادت۔ ذکر کا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خود حکم دیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کہتا ہے حدیث قدسی، ان ذکرنی عبدی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر میرا بندہ مجھے خلوت اور تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو خلوت اور تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ مجھے کسی گروہ میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جو ملائکہ کا گروہ ہے اس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو ذکر کے عام طور پر میں 2 معنی بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اچھے کلمات کا مجموعہ
خواہ وہ قرآنی آیات کی صورت میں ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں اور اذکار کی صورت میں ہو، اس کو اپنی زبان کے اوپر جاری رکھیں، اچھے کلمات کہتے رہنا۔ پھر ان کلمات میں آگے دو صورتیں ہیں۔ کچھ کلمات ایسے ہیں جو آپ کے اوقات یا مختلف جگہوں کے ساتھ خاص ہیں، جیسے آپ نے نماز کا سلام پھیرا اور نماز کے بعد آپ نے اذکار کیے۔ آج کل تقریباً ہم ہر مسجد میں دیکھتے ہیں کہ لوحات امیزاں کیے گئے اور اس کے اوپر اذکار بعد الصلاۃ لکھے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہونے کی دعا سکھائی، نکلنے کی دعا سکھائی، بلکہ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی دعا سکھائی، باہر نکلتے وقت بھی دعا سکھائی، کھانا کھاتے وقت دعا سکھائی، کھانے کے بعد دعا سکھائی۔ یعنی ایسے اذکار جو کسی وقت یا جگہ کے ساتھ خاص ہیں، اور کچھ ایسے اذکار ہیں جس کے لیے وقت یا جگہ کا کوئی تعین نہیں ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زبان پہ جاری رکھتے۔ جیسے آپ نے فرمایا الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے پر تمہیں خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے۔ اب ہمارے ہاں ماحول جو ہمارا ہے نا اردو طبقے کا یا پنجابی طبقے کا، جب کوئی لا حول ولا قوت پڑھتا ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی جرم ہو گیا، کوئی بڑا علیاذ باللہ کوئی شیطانی کام ہوگا جس پر لاہور پڑھ دی۔ حالانکہ آپ غور کریں یہ کلمات مختصر ہیں اور مفہوم ان کا بڑا جامع ہے۔ حول کا معنی ہے پھرنا، قوت کا معنی ہے طاقت، تو لا حول کا معنی یہ ہے کہ گناہوں سے پھرنا اور نیکی کرنے کی قوت اور طاقت یہ نہیں ملتی۔ کب ملتی ہے؟ الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ گناہ سے بھی بندہ بچتا ہے تو اللہ کی توفیق سے بچتا ہے۔ نیکی کرنے کی قوت اور طاقت ملتی ہے بندے کو تو اللہ کی توفیق سے ملتی ہے۔ اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو بندہ نہ گناہ سے بچ سکتا ہے نہ نیکی کر سکتا ہے۔ اچھے کام کرنے کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بہرحال کئی ایسے کلمات ہیں جو آپ نے سکھائے اور انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو وظیفہ بنا لیتا اور زبان پہ اپنے جاری رہتا۔ اور ایک ذکر کا معنی یہ ہے آپ جس وقت جو کام بھی کریں تو آپ کو اللہ یاد ہے، یہ کام جو میں کر رہا ہوں کہ میرے اللہ نے اس کی مجھے اجازت بھی دی ہے یا نہیں۔ اگر بات یہ ہوتا ہے کئی لوگ زبان پر کلمات جاری کیے ہوتے ہیں، تسبیح کے دانے جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن عمل کئی ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ کئی دکاندار ہم نے خود دیکھے تسبیح پڑھے جا رہے ہیں، سودا بیچ کر کے داؤ لگائے جا رہے ہیں، تو یہ ذکر نہیں۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کام بھی کریں آپ کو اللہ یاد ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کی اجازت بھی دی ہے یا نہیں۔ تو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل حیانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو ذکر کے فوائد میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے انسان زبان کی آفتوں سے بچ جاتا ہے۔ علامہ البانی صحیحہ میں ایک حدیث لائے، جب انسان صبح اٹھتا ہے نا، یہ جتنے اعضاء ہیں اس کے زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں خدا را تو چپ رہا، کیونکہ زبان جب غلط بولتی ہے پھسل جاتی ہے تو اس کی وجہ سے باقی جسم کو اذیت اور تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ زبان سے کسی نے گالی دے دی،
جس کو گالی دی وہ گلے پڑ گیا، اس نے تھپڑ مارنے شروع کر دیے، کوئی چھڑی ہاتھ میں تھی اس کے ساتھ پٹائی شروع کر دی۔ بولی زبان ہے، اذیت اور تکلیف باقی وجود کو ہو رہی ہے، تو زبان جب بچی رہتی ہے، محفوظ رہتی ہے، تو انسان کا باقی جسم بھی راحت نہیں ہوتا۔ جب زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو، زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہو، زبان پر جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں جاری ہوں، اس زبان کو نہ گالی دینے کی فرصت ہے، نہ جھوٹ بولنے کا ٹائم ہے اس کے پاس، نہ کسی کی غیبت اور چغلی کرنے کا ٹائم ہے، نہ کسی کی پگڑی اچھالنے کا اس کو جو ہے نا موقع ملتا ہے۔ تو زبان پر ذکر جاری کر دینے سے انسان جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کا ایک تو مقرب بنتا ہے، دوسرا بے شمار پریشانیوں سے بچتا ہے۔ اور ذکر کرنے والی زبان دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی خیر ہے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے، غالباً اس کو شیخ البانی نے حسن قرار دیا۔ فرمایا اربع من اوتیہن اوتی خیر الدنیا والآخرہ، چار چیزیں جس انسان کو عطا کر دی گئی اسے دنیا اور آخرت کی خیر دے دی۔ نمبر 1 قلب شاکر، شکر کرنے والا دل۔ نمبر 2 لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان۔ نمبر 3 بدن علی البلاء صابر، مصیبت پر صبر کرنے والا جسم۔ اور نمبر 4 وامرأۃ لا تخونہ فی نفسها ولا فی مالہ، ایسی بیوی جو اپنے خامند کے ساتھ اپنے نفس میں خیانت نہ کرے، خامند کی غیر موجودگی میں اپنے وجود کو کسی دوسرے شخص پر پیش نہ کرے، ولا فی مالہ، اور نہ ہی خامند کے مال میں خیانت کرے، مال کی بھی محافظ ہو اور عزت کی بھی محافظ ہو۔ فرمایا یہ چار چیزیں دنیا اور آخرت